اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ جو تیسری ویو ہے جی یہ کہاں سے آ رہی ہے اور کیوں خطرناک ہے؟ ٹھیک. اچھا، اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ وائرس جو ہوتا ہے کسی بھی انفیکشن کا، وہ کوئی ایک مستقل اس کی شکل و صورت یا اس کی جو صلاحیت ہے انسانوں کے اندر پھیلنے کی اور انہیں بیمار کرنے کی، وہ ایک طرح کی نہیں رہتی، وہ بدلتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. پاکستان میں اس وقت اور دیگر دوسرے ممالک کے اندر یہی کووڈ-19 کا جو وائرس ہے، کرونا وائرس جسے ہم کہتے ہیں، اس کی تقریباً 60 ڈفرینٹ قسمیں اب تک جانی جا سکی ہیں جینیٹک سیکوینسنگ کے ذریعے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. اب ان میں کچھ ایسی ہیں کہ جو پہلے کی نسبت اس کو وائرس کو بڑا کمزور کر دیا انہوں نے. کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ جو پہلے کی نسبت وہ زیادہ تیزی سے پھیلنے میں اس کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو گئی. کچھ قسمیں ایسی بھی ہیں، مثلا ساؤتھ افریقن جو ویریئنٹ ہے، وہ نہ صرف یہ کہ تیزی سے پھیلتا ہے بلکہ زیادہ بیمار بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے سر. اب یہ جو برٹش ویریئنٹ سو کالڈ ہم جس کو کہتے ہیں، یہ ایکچولی ایک ایسی تبدیلی ہے اس کے جینیٹک میک اپ میں وائرس کے، کہ جس کے ذریعے اب تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اس ویریشن کے نتیجے میں بیماری جو ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے نسبتاً پہلے جو شروع میں وائرس کی نسبت. ٹھیک ہے. اچھا، کتنا زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے؟ تقریباً 70% زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے. اچھا، اب جب 70% تیزی سے پھیلے گی تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ کیا وہ لوگوں کو اتنا ہی بیمار کرے گی یا پہلے کی نسبت کم کرے گی یا زیادہ کرے گی؟ اب تک یہ خیال تھا کہ بیماری میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن پھیلتی زیادہ تیزی سے، اسپریڈ تیزی سے کرتی ہے. ٹرانسمیسیبلٹی اس کو کہتے ہیں. ٹرانسمیسیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ. لیکن ابھی حال ہی میں کچھ اسٹڈیز ایسی بھی آنی شروع ہوئی ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ بیماری کی شدت بھی اس سے زیادہ ہے. کتنی زیادہ ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. اچھا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وائرس زیادہ تیزی سے پھیلے گا تو 5% سے کم لوگوں کو یہ شدید بیمار کرتا ہے. لیکن اگر جب زیادہ تیزی سے پھیلے گا اور زیادہ لوگوں کے تو ان کا 5% بھی بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. بالکل. تو اس کا والیوم بڑھ جائے گا. تو اب ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہے. ایک تو یہ وائرس کی ویریشن کی وجہ سے تیسری لہر زیادہ سیریس ہے. دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں حکومت اور لوگ دونوں کے رویے جو ہیں وہ اتنی تیزی سے بدل جاتے ہیں کہ اگر 2 دن بھی کیسز کے اندر کمی ہوتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب وبا ختم ہو گئی پاکستان میں. لوگ ماسک پہننا پہلے ہی بہت کم پہنتے ہیں نہ ہونے کی حد تک، لیکن پھر وہ یہ بھی احتیاط ختم ہو جاتی ہے. لوگ دکانوں کے اندر، بسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، اداروں کے اندر، اسکولوں کے اندر مطلب بہت زیادہ کلوز پراکسیمیٹی میں رہتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں گو کہ پاکستان میں ٹیسٹوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوا ہے. اب تقریباً ہم 40,000 ٹیسٹ روزانہ سے زیادہ کر رہے ہیں ٹیسٹ اب. لیکن یہ پھر بھی بہت کم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص پازیٹیو آپ کو ملتا ہے تو اس کے پیچھے تقریباً 10 ان ڈائگنوزڈ پیشنٹس ہوتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے جی. تو کم از کم 10. تو اب جب یہ بیماری تیزی سے پھیلے گی، اس کی شدت میں بھی زیادتی آئے گی اور لوگ احتیاط بھی نہیں کریں گے. گورنمنٹ کا بھی وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو شروع میں ان کی وہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی تھی، پرائم منسٹر صاحب خود آگے تقریر کیا کرتے تھے، لوگوں سے ڈائلاگ کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، اس میں بھی کچھ کمی آئی ہے. تو ان دونوں چیزوں کا جو مجموعی اثر ہے وہ یہ ہے کہ تھرڈ جو ویو ہے یہ پہلے کی نسبت تیزی سے پھیل رہی ہے اور زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں. ہمارے آپ کے جاننے والوں میں اب آپ کو لوگ مل جاتے ہیں دوبارہ سے، جس طرح پچھلے جون میں تھا. بالکل سر. کہ جی فلانا بیمار ہو گیا، فلانا بیمار ہو گیا، فلانے کو داخل کرنا. میری اپنی ریلیٹیوز کے اندر لوگ بیمار ہیں اس وقت. تو میں آنے والے وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہم نے بہت زیادہ سخت اقدامات نہ کیے
تو ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ پچھلے جون سے بھی زیادہ سیریس صورتحال ہو سکتی ہے آنے والے چند مہینوں کے اندر۔ تو سر کس طرح کے اقدامات جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا پھر لاک ڈاؤن پہ جائیں یا اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ جائیں؟ اسمارٹ لاک ڈاؤن تو شروع ہو گیا ہے ایکچولی، دیکھیں کچھ علاقوں میں کر رہے ہیں، پنجاب میں 7 شہروں کو اندر لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، آپ کے اسلام آباد کے اندر میرے خیال ہے 4-5 سب سیکٹرز کے اندر ہو گیا ہے، اور اگر یہ اسی طرح بڑھتا رہا تو یہ لاک ڈاؤن پھیلتے چلے جائیں گے۔ اب اس کا جو اثر ہے وبا کے روکنے میں تو کچھ ہوگا ہی، لیکن اس کا معاشرت اور معیشت دونوں کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو گورنمنٹ کو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ایک تو ان کو اپنی کمیونیکیشن جو ہے لوگوں کے ساتھ اس کو دوبارہ سے ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت زیادہ شدت لانے کی ضرورت ہے ہائیسٹ پولیٹیکل لیول کے اوپر۔ ٹھیک ہے سر۔ پرائم منسٹر صاحب، ہمارے جو کیبنٹ ممبرز ہیں، جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں، ان سب کو، ہمارے چیف منسٹرز جو ہیں، گورنرز ہیں، پارلیمنٹیرینز ماسک نہیں پہنتے۔ بالکل، میں کل ابھی دیکھ رہا تھا وہ ایک جلسہ، گورنمنٹ کا جلسہ ہو رہا ہے، اور اس میں ایک ایڈوائزر صاحبہ تقریر کر رہی ہیں، اور ان کے پیچھے 7-8 لوگ کھڑے ہیں، اور بالکل جڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور کسی ایک شخص نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا۔ بالکل۔